اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈیمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر سبق نمبر 11 صفائی نصف ایمان کے مشق کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، کون سی نعمت ضائع ہو جائے تو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی؟ اس کا جواب ہے، صحت و تندرستی ایسی نعمت ہے جو ضائع ہو جائے تو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ نمبر 2 ہے، کھانے کے آداب بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، کھانا ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور کھانا اچھی طرح چبا کر کھایا جائے۔ سوال نمبر 3، آپ کے خیال میں صحت کے لیے خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ نمبر 4 ہے، خوراک صاف ستھری اور تازہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ مشق کا دوسرا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زندگی کی ساری خوشیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اس کا جواب ہے، جیم، صحت۔ نمبر 2، صحت و تندرستی کے لیے ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کا جواب ہے، دال، صاف ستھرا۔ نمبر 3 ہے، صفائی اور پاکیزگی حصہ ہیں ہمارے لیے۔ اس کا جواب ہے، بے دین کا۔ نمبر 4 ہے، اگر ناخن تراشے نہ جائیں تو ان کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، الف، جراثیم۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سننا سب سے پہلے ہے۔ سننا، استاد صاحب سبق توجہ سے سنیں۔ بولنا، طلباء صفائی کے فائدے کے عنوان پر اپنی جماعت کے کمرے میں ساتھی طلباء کے سامنے مختصر تقریر کریں۔ پڑھنا، جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے سبق کے پہلے 2 اقتباس پڑھیں۔ لکھنا، محاورہ، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورے میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً 9 تو 11 ہونا، اس کا مطلب ہے غائب ہونا۔ آنکھیں پھٹنا، حیران ہونا۔ سر پر چڑھنا، اس کا مطلب ہے گستاخ یا بدتمیز ہونا۔ درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں۔ ڈینگے مارنا، کانوں کان خبر نہ ہونا، آسمان سر پہ اٹھانا، شرم سے پانی پانی ہونا، شیر و شکر ہونا۔ مشق کا اگلا سوال ہے، ڈینگی کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کے بارے میں 10 جملے تحریر کریں۔ نمبر 2 ہے، کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 ایک عالمگیر متعدی بیماری ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 41 پر مشق کا دوسرا حصہ، زبان شناسی، تذکیر و تانیث، جاندار اور بے جان۔ باقاعدہ تذکیر و تانیث سے مراد مذکر و مؤنث ہے۔ اسماء یا نام کچھ اصولوں اور قاعدے کے مطابق ہی وضع کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اسماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، جاندار اور بے جان۔ جانداروں میں تو پیدائشی طور پر نر اور مادہ کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن بے جان چیزوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے جانداروں کے لیے تذکیر و تانیث حقیقی اور بے جان چیزوں کے لیے تذکیر و تانیث غیر حقیقی کہلاتی ہے۔ تذکیر و تانیث حقیقی کے عام اصول۔ نمبر 1 ہے، مذکر اسم کا آخری حرف الف یا ہے ہو تو اسے چھوٹی یہ سے بدل دیتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، مذکر اسم کے آخر میں نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے ناگ سے ناگن۔
مثلاً دادا سے دادی، بچہ سے بچی، بکرا سے بکری۔ مذکر اسم کے آخر میں عموماً چھوٹیے بڑھا دیتے ہیں، جیسے پٹھان سے پٹھانی۔ مذکر اسم کے آخر میں نی بڑھا دیتے ہیں، جیسے اونٹ سے اونٹنی۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی کے عام اصول یہ ہیں: دنیا کی تمام زبانوں کے لیے مؤنث بولے جاتے ہیں۔ سال کے تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں۔ لفظ ہفتہ، جس سے مراد 7 دن ہے، مذکر ہے۔ ہفتے کے تمام دنوں کے نام مذکر ہیں، صرف جمعرات مؤنث ہے۔ تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں۔ دنیا کے تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہیں۔ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبان کے اردو میں استعمال ہونے والے وہ اسماء جن کے آخر میں الف یا ہے موجود ہو، اکثر مذکر بولے جاتے ہیں۔ خالص ہندی اسماء مثلاً ماتا، گھٹا، پوجا، گنگا، مالا، چھالیا وغیرہ مؤنث ہیں۔ نمبر 2 ہے عربی کے تمام سے حرفی اسماء جن کے آخر میں الف آتا ہے، مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے حیا، ادا، قضا، خطا وغیرہ۔ نمبر 3 ہے وہ تمام اسماء تصغیر جن کے آخر میں پن ہو، مذکر بولے جاتے ہیں، مثلاً بانک پن، بچپن، لڑک پن، دیوانہ پن۔ نمبر 4 ہے اسی طرح بہاؤ یا بچاؤ وغیرہ کو بھی مذکر بولا جاتا ہے۔ مشق کا سوال ہے: درج ذیل الفاظ کو تذکیر و تانیث جاندار اور بے جان کے مطابق اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ صحت، زندگی، امانت، پسینہ، مچھر۔ عملی سرگرمی برائے طلباء۔ ڈینگی کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کو چارٹ پر تحریر کریں اور اپنی جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ طلباء کو صفائی کے حوالے سے قرآنی احکامات سے آگاہ کریں۔ طلباء کو صحت و صفائی کے حوالے سے دستاویزی ویڈیو دکھائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صفائی کے بارے میں جو مثالیں ملتی ہیں، اس کے بارے میں طلباء کو آگاہ کریں۔ طلباء کو تذکیر و تانیث حقیقی اور غیر حقیقی کی مزید وضاحت کریں۔ ڈینگی کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کے بارے میں لکھنے کے لیے طلباء کی رہنمائی کریں۔ طلباء کو محاورہ کی وضاحت کریں۔ روزمرہ محاورے میں فرق بتائیں اور سوال میں دیے گئے محاوروں کے معنی بتائیں۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق اور اس کی مشق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔